السلام علیکم ناظرین، یہ ہے تلہ گنگ کا ایک فلنگ سٹیشن، اور یہاں پہ آپ میرے پیچھے حسن مارٹ دیکھ رہے ہیں۔ حسن مارٹ جناب حسن رضا صاحب کی ہے، جو کہ ڈھوک میکن سے ہیں، اور صبح 11 بجے ہم تھوا بہادر سے نکلے۔ سر آصف محمود جٹ بھٹا جو ہے، ان کا آج تلہ گنگ کے مضافات میں بڑا مصروف دن گزرا۔ پہلے ایک ہائی اسکول، سرکاری ہائی اسکول کے اندر آپ ایک تقریب کے مہمان خصوصی تھے، اور وہاں پہ اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم ہوئے، قرآن پاک اور قرآنی قاعدے ڈسٹریبیوٹ ہوئے۔ وہاں پہ لیب اور فرنیچر کی بات ہوئی۔ سر آصف محمود جٹ بھٹا نے وہاں پہ اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد ایک ڈھوک کے اندر بڑی مسجد زیر تعمیر، ابھی اس کی تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے وزٹ کیا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک پرائیویٹ ویلفیئر ہاسپٹل کا افتتاح، جس میں سر آصف محمود صاحب مہمان خصوصی تھے، اور وہاں پہ اہل علاقہ کا ایک بڑی گیدرنگ موجود تھی۔ بڑی شخصیات اس کے اندر شریک ہوئیں۔ کرنل سلطان سرخرو صاحب، جو کہ علاقے کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں، وہاں پہ موجود تھے۔ سارے لوگوں نے استقبال کیا سر آصف محمود صاحب جٹ بھٹا کا۔ ان کے انتظار میں تقریب بھی قدرے ڈیلے ہوئی، اور ان کی آمد پہ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوئی، جیسے کہ پہلے اسکول میں وزٹ کے دوران ہوئی، اور یہاں پہ تقاریر ہوئی، سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم ایک ڈیم کے اوپر گئے۔ کون سا ڈیم تھا جی؟ چکنڈی ڈیم پہ گئے جی، اور بڑا خوبصورت سینک بیوٹی والی پلیس تھی۔ وہاں پہ کچھ علاقے کے معززین جمع ہوئے، اور سر آصف محمود صاحب کی آنر میں وہاں پہ ایک افطار ڈنر کا اہتمام ہوا۔ واپسی پہ یہاں پہ حسن رضا صاحب کی ٹک شاپ پہ ہم رکے۔ ان کی دعوت تھی کہ یہاں پہ پانی پی کے جائیں، چائے پی کے جائیں، اور یہ آج پورا ہیکٹک ڈے تھا سر آصف محمود صاحب کا، جو چند دنوں کے لیے پاکستان آتے ہیں، شاید سال میں شاید 2 بار آتے ہیں، اور یہ دونوں جو وزٹس ہیں بھرپور طرح کے جو ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز میں سر بزی رہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ان پہ ہے، ہم سب پہ ہے ویسے تو۔ اللہ نے ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھا، دینے والا ہاتھ رکھا۔ سر آج کا آپ کا دن کیسا گزرا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا۔ ساتھ ہی ساتھ خاص طور اسکول کے حوالے سے اور ہاسپٹل کے حوالے سے بہت اچھا رہا، اور بھی چھوٹے موٹے کام تھے کہ کسی جگہ پہ بنیاد رکھتے ہیں، کسی جگہ پہ بہت ساتھ ان شاء اللہ کل کے 2-3 دن جو ہیں عید سے پہلے وہ اسی طرح بزی دن ہیں، اسی طرح ان شاء اللہ کام ہو رہے ہوتے رہیں گے۔ میں موجود نہیں بھی ہوتا، پھر بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں موجود ہوتا ہوں تو پھر بھی کرتا ہے یہ کام اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں سے۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں والدین کے ساتھ اس بات کو ہوتا ہے، تو جب موجود ہوتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے طریقے سے اپنے والدین کو سارے سوال پہنچاؤں۔ آپ جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں
تو آپ ایک ہیکٹک ٹائم گزارتے ہیں، انتہائی بزی، جی اور یہ سارا جو ٹائم ہے ویلفیئر کے کاموں کے اندر، جی وہی کام آپ جب بھی آتے ہیں پرانے جو منصوبے چل رہے ہیں اس میں آپ مزید کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور نئے منصوبوں کا آغاز بھی کرتے ہیں، تو گویا آپ کا پاکستان میں آنا جو ہے مینلی ویلفیئر کے کاموں کے لیے آپ آتے ہیں، جی اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے میکسیمم کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا مشن ہے، اور بڑے مشن بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ زندگی سب کی مختصر ہے، جی لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا وہ امر ہو جاتے ہیں۔ سر دولت بہت سارے لوگوں کو ملی ہے، مگر دولت کو قبر میں لے کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ قارون جتنا خزانہ بھی ہوگا چھوڑ کے ادھر ہی جائے گا، جی سب کچھ اور پرائی زمین کے اندر 2 گز کا گڑھا کھود کے بندے کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اپنے مال کو محض اپنا سمجھنا، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا، سر کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اور آپ جہاں جاتے ہیں صدقہ جاریہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنی لائف کو اللہ کی مخلوق کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، وقف کیا، جن لوگوں نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو، یہ اللہ کے دیے ہوئے نا، ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے امانت ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، بٹ ناٹ فار ایور، کیونکہ دا لائف وی آر لیونگ از اے ویری شارٹ ون، اور ہم میں سے ہر ایک انسان مسلسل 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 اپنی قبروں کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والی رات ہمیں ہماری قبر کے قریب تر کر دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ کی مخلوق کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، انسان امر ہو جاتا ہے، اور انسان امورٹل ہو جاتا ہے۔ انسان کو موت بھی مار نہیں سکتی، لوگوں کے کام زندہ رہتے ہیں، انسان اپنے کاموں کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے، اور عقل مندی ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ نہ اپنی ذات پہ خرچ کریں نہ اللہ کی مخلوق پہ۔ عقل مندی اس کے اندر ہے اپنے اوپر لگائیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی لگائیں۔ اور انسان جب دنیا سے جائے، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ کل کی بات ہے، مشرف کی مرضی کے بغیر پاکستان میں پرندہ پر نہیں مارتا تھا، ایک وقت وہ ہوا پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور کیسے گمنامی کی موت مرا۔ حکمران کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اور اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت، زندگی اللہ کی امانت۔ اگر ذہانت، عقل، تعلیم، خوبصورتی، صحت، مال، سب اللہ کی امانت، اور اگر اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں اللہ کے طریقوں سے ہم خرچ کریں گے، اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی فلاح کے لیے خرچ کریں گے، سر آصف صاحب آپ جیسے بندے امر ہو جاتے ہیں۔ بندہ
سونے کے برتنوں میں بھی کھاتا ہو، ذاتی جہازوں میں اڑتا ہو، اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے جانے والا نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے بانٹ دیا تو صدقہ ہے، اور انسان کو موت بھی نہیں مار سکتی ایسے بندے کو کہ جس نے اپنے وسائل کو ڈیڈیکیٹ کیا ہو اللہ کی راہ کے لیے۔ سر کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کا سٹاف بھی تھکا ہوا ہے، میں بھی سارا دن آپ کے ساتھ تھا۔ آپ ہم سے زیادہ سکتے آپ اللہ نے چاہا تو آپ سے ملاقاتیں جاری رہیں گی، آپ سے انسپائریشن موٹیویشن لیتے رہیں گے۔ آج کے لیے آپ مزید شاید ایگزرشن افورڈ نہیں کر سکتے، اور جناب حسن رضا صاحب کا بہت شکریہ، بڑے اصرار سے آپ کو برکت کے لیے اپنی حسن مارٹ پہ لائے، تواضع کی، عزت سے بٹھایا، اور یہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اظہر صاحب، جناب یاسر صاحب، جناب شمیر صاحب، اور یہ سارا آپ کا سٹاف ہے، میں بھی آپ کا والنٹیئر ہوں، رضاکارانہ طور پہ، بغیر کسی لالچ کے اللہ مجھے میری دال روٹی دے رہا ہے تو مجھے اس پہ قناعت ہے۔ والنٹریلی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس جو سکلز ہیں، آپ کے پروجیکٹس کے لیے آل دا ٹائم اویلیبل ہیں۔ آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔